متاثر کر سکتا ہے، اس پر بھی آج ہم بات کریں گے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر فواد شہزاد وڑائچ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں، اور جو کہ ڈپلومیٹ ہے امریکن بورڈ کے، اس کے ساتھ ساتھ اوبیسٹی، ڈائبٹیز، ہارمونز اینڈ تھائرائڈ اسپیشلسٹ بھی ہیں. تو ڈاکٹر فواد، ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم میں السلام. ٹھیک ہوں، بہت شکریہ. تھینک یو. ڈاکٹر فواد، سب سے پہلے تو بتائیے، یہ جو اوبیسٹی ہے یہ کس طرح ہماری زندگیوں کو کہہ لیں کہ برباد کر رہی ہے، اور ہمارے رشتوں کو بھی کس طرح برباد کر رہی ہے؟ ہاں، بہت شکریہ. دیکھیں منیبہ، سب سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے یا جاننا ضروری ہے کہ ہم ایک نارمل لائف میں دیکھیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم میں سے کون کون سے لوگ کا ویٹ اوور ہے. اچھا، کہ وہ اوبیسٹی کی طرف جا چکے ہیں. اور اوبیسٹی کے پہلے بھی اس کے اصل میں 3 اس کے درجات ہیں، اس کی کلاسز ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں پہلے یہ جاننا چاہیے کہ کیا میں اوور ویٹ ہوں یا نہیں. تو اس کا بڑا سمپل سا فارمولا ہے، ہر کوئی سرچ کر کے گوگل میں اس کو کہتے ہیں BMI کیلکولیٹر. تو ہر ایک کے لیے جس کو بھی ہیلدی اور فٹ رہنا ہے اس کا BMI 24 سے نیچے چاہیے. 24 سے نیچے چاہیے؟ 24 اپر لمٹ ہے اس کی. تو BMI ہے کیا؟ ہر انسان جس کو پیدا کیا اللہ نے اس کی ہائٹ کے حساب سے اس کا آئیڈیل ویٹ طے کر دیا کہ اس ہائٹ کا بیسٹ ویٹ یہ ہوگا، اس سے اوپر پرابلمز آئیں گے. اب آگے سے ویٹ بڑھتا جاتا ہے تو ان پرابلمز کے درجات بڑھتے جاتے ہیں، سویرٹی بڑھتی جاتی ہے. یہ جاننا ضروری ہے. مثال کے طور پر فرض کر لیں ہم ایک ایوریج ہائٹ لے لیتے ہیں مین کی، 5'7" ایک ایوریج ہائٹ ہے. اس ہائٹ کے لیے جو بیسٹ ویٹ ہے وہ تقریباً 68-70 کلوز ہے. اچھا، ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ کہیں کہ آپ کا نمبر آپ نے اپنی ہائٹ معلوم کی، اس کے لیے مشکل نہیں، آپ اپنی ہائٹ گھر میں چیک کر لیں. پھر وہ چارٹ کے اوپر سے آپ چیک کر لیں کہ 24 کس کے اگینسٹ آ رہا ہے. مگر جنرل بتا رہا ہوں کہ 70 کلوز کو یاد رکھیں، کیونکہ یہ ذرا آپ کو یاد رہے گا کہ اس سے آپ اوپر جاتے جائیں گے. سب سے پہلے تو آپ کو تھکاوٹ رہنی شروع ہو جائے گی، اور پھر پتہ نہیں چل رہا کہ مجھے خواہ کی تھکاوٹ کیوں ہو رہی ہے. ویٹ 75 ہو چکا ہوا ہے، ابھی بھی اچھا تھکاوٹ ہے. پہلے میں یہ کام کر لیتا تھا، پہلے میں شاپنگ کر لیتا تھا یا کر لیتی تھی، اب نہیں کر سکتی. اچھا، اسی طرح پھر جب BMI 30 کراس کر جاتا ہے پھر اسے اوبیسٹی کلاس 1، پھر اوبیسٹی کلاس 2، کلاس 3. تو اس طرح اس کی کلاسز ہیں. پہلی چیز یہ جاننی ضروری ہے کہ آپ یہ جانیں کہ آپ کی ہائٹ کیا ہے، اور اس ہائٹ کے اکارڈنگلی آپ کا ویٹ کتنا ہے. یس. اور بہت پہلے اوور ویٹ کی سٹیج ہے، اور پھر اس کے بعد اوبیسٹی کی سٹیج ہے. اوور ویٹ کی سٹیج کے دوران ہی ایک کنڈیشن شروع ہو جاتی ہے، اس کا میڈیکل نام ہے 24 سے آپ اوپر جائیں گے، بٹوین 30 آپ لوگ اوور ویٹ ہیں، اور آفٹر 30 آپ لوگ جو ہے نا وہ اوبیسٹی کی طرف جا رہے ہیں. تو اب اس اوور ویٹ کے دوران میں ہی میٹابولک سنڈروم کی ایک کنڈیشن ہے جو کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو معلوم ہو. بے شمار میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں جب میں پاکستان میں ہوتا ہوں. تو اب میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ بھی جو بظاہراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ پڑھے لکھے اور ایجوکیٹڈ ہیں، خاص طور پر جو ینگ جنریشن ہے، میرے پاس جو سافٹ ویئر میڈیا ہاؤس میں لڑکے کام کرتے ہیں جن کا سارا دن کام کمپیوٹر پہ ہے. ہاں، تو وہ ارننگ ان کی ٹھیک ہے. کچھ عرصہ پہلے میرے پاس فرض کریں ایک پیشنٹ آیا، ابھی اس کی شادی ہوئی ہے 30 ایئرس اولڈ. اچھا. اور میں بالکل ریئل بتانا چاہ رہا ہوں. تو ابھی اس کی ریسنٹلی شادی ہوئی ہے، میکنگ گڈ منی، مگر اس کی جو میریٹل لائف ہے، اس کی جو ریلیشن شپ ہے، تقریباً ایٹ دا ورج آف ڈیورس بیکاز ہی کین ناٹ پرفارم ہز سیکسول فنکشن. وہ کیوں؟ اس کا ویٹ زیادہ ہے اور اسے معلوم نہیں اسے کیا ہے. اس نے بیسک سے ٹیسٹ کرا، کہتا ہے ٹیسٹ میں کچھ اتنا خاص نہیں آیا. مگر یہ دیکھیں، اب ہم نے اس کو بتایا کہ سب سے پہلے ہم نے چیک کیا کہ بھائی تمہاری ہائٹ کیا ہے. پھر ہم نے اس کے دیکھا تو تقریباً اس کا 15 کلو ویٹ زیادہ ہے. اب وہ میٹابولک سنڈروم کی ایک ورس فارم میں ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کا باقی کے ہارمونس بھی چیک کیے، کیونکہ اسی دوران میں میل اور فیمیل دونوں میں ہارمون امبیلنس بھی جڑے ہوئے ہیں. اور ہارمون امبیلنس کے آگے میں بتاؤں گا کہ کیا کیا ان کے نقصانات ہوتے ہیں اور کیا کیا ان سے لائف ڈسٹرب کیسے ہوتی ہے. مگر فوری طور پر میں ابھی اس کا جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک ایگزامپل جو میرے سامنے ہے اس خاص پرسن کے بارے میں، کہ جب ہم نے معلوم کیا تو ہم نے دیکھا کہ اچھا پہلے ہی سسپیشن مجھے ہوا کہ اسے کہ میٹابولک سنڈروم نہ ہو.
ہم نے اس کا یورک ایسڈ چیک کیا, یورک ایسڈ ہائی. ہم نے کولیسٹرول چیک کیا, کولیسٹرول ہائی. ہم نے اس کا الٹراساؤنڈ لیور کیا, فیٹی لیور آیا اس میں. ہم نے اس کا بلڈ پریشر چیک کیا تو اس کا 45-40 یعنی جو اس کی ایج سے تھوڑا کم ہونا چاہیے, تھوڑا سا زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اب انرجی لیول اس کا کم, اور ان کو اس کے جب ہم نے سپرم کاؤنٹ چیک کیا, سپرم کاؤنٹ بھی کم. اب اس کو بچوں کی پیدائش بھی نہیں ہو رہی. اور یہاں پر عام طور پر ہماری سوسائٹی بہت دیر سے یہ ماننے کو تیار ہے کہ میل میں بھی پرابلم ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب سب سے پہلے میں نے اسے کہا دیکھیں ہم اس سے پہلے کہ آپ کے اس مسئلے کی طے میں جائیں کہ آپ کے جو میل سیکس آرگن ان میں کوئی پرابلم ہے, پہلے ہم آپ کا ویٹ اور تھائرائڈ چیک کرتے ہیں. صحیح. دس از ہاؤ اٹ وینٹ آن. تو اب اس کے فالو وزٹ آیا تھا, ہی لاسٹ لائک آئی تھنک 10 kilos اینڈ ہی فیلٹ مچ بیٹر. اور ہمیں اسے کسی اور ایکسٹرا میڈیسن کی خاص طور پر اس کی جو ریلیشن شپ کو بہتر کرنے کے لیے ضرورت نہیں پڑی. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن اب جس طرح آپ نے میڈیسنس کی بات کی ہے, بہت سے لوگ ویٹ لاس کرنے کے لیے بھی میڈیسنس کا یوز کرتے ہیں. وہ ڈاکٹرس کی ریکمنڈیشن بھی ہو سکتی ہے یا پھر خود بھی ہو سکتے. تو کیا واقعی ہی میڈیسنس کا یوز کرنا چاہیے؟ اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور اس سے ویٹ لاس ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا؟ بڑا اچھا سوال ہے اور یہ میرا انٹرسٹنگ ٹاپک بھی ہے. دیکھیں, میڈیسن از ون پارٹ. جیسے آپ چل سکتے ہیں مگر آپ کو 2 ٹانگیں اللہ نے دی ہیں. یو نیڈ ٹو پٹ اوے. تو ایک لائف سٹائل کا پارٹ ضروری ہے, لوگ اس پہ نظر نہیں ڈالتے. ٹھیک ہے, آپ نے چلنا ہے, ایک لم میڈیسن کا بھی ہے. جی. میڈیسن تب ہیلپ کریں گے جب آپ لائف سٹائل میں چینجز کریں گے. اچھا. جب آپ میٹھے مشروبات پینے, میں نام نہیں لینا چاہتا, آپ سوڈا پینا بند کر دیں گے, اور فار ایگزامپل آپ فرائز اور یہ ساری چیزیں جو آپ باہر سے کھا رہے ہیں, آپ ان پہ بریک لگائیں گے تو ہی دوائی اثر کرے گی. اور ہاں, اس کا جواب ہے, دوائیاں موجود ہیں, بہت ہی افیکٹو ہیں, اور بڑے ہی اچھے ریزلٹس موجود ہیں. آئی تھنک وی کین ٹاک اباؤٹ مور آن دیٹ. مگر شارٹ آنسر اس کا یہ ہے کہ میڈیسن رائٹ انڈیکیشنز میں بہت ضروری ہیں. کیونکہ ایسے لوگ ہیں, میرے پاس ایک پیشنٹ آیا پنجاب کے جو فردر ساؤتھ والی سائڈ, اس کا ویٹ 200 کلو گرام. 200 کلو گرام, 200 کلو گرام. اگر ہم اس کو پاؤنڈ میں کنورٹ کریں تو اٹ گوز کلوز ٹو لائک مور دین 400 پاؤنڈس. اس کے لیے بیچارے کے لیے لائف اتنی مشکل کہ اس کے لیے اب بیٹھنا ایک چیئر پہ پاسبل نہیں. تو وی ہیو ٹو ارینج اے اسپیشل بگر چیئر فار ہم جسٹ ٹو ٹیل یو ہاؤ دا لائف از ڈسٹربڈ, اور اس کی کس طرح اس کی پرسنل ریلیشن شپ, کس طرح اس کی انرجی کا لیول بہت بری طرح متاثر, اور ہارٹ اٹیک ہونے کو تیار, گردے فیل ہونے کو تیار, آنکھیں ضائع ہونے کو تیار, کسی ٹائم فالج ہونے کا خطرہ. یعنی اٹس جسٹ لائک اے ٹکنگ ٹائم بام, اینی تھنگ کوڈ ہیو ہیپن. یہ صرف اور صرف یہ بیماریاں آپ کو اوبیسٹی کی وجہ سے, موٹاپے کی وجہ سے ہو سکتی ہیں؟ بالکل. اوبیسٹی کا میں بتاتا ہوں, ذرا اس کو ایسے سمجھیں. میں چاہتا ہوں جو لوگ اس پروگرام سے فائدہ لینا چاہتے ہیں وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اگر لمبے عرصے تک تندرست رہنا ہے. جی. کیونکہ جب میں یو ایس اے میں اس چیز کو اسٹڈی کر رہا تھا تو میں نے اس پرپس کے لیے کہ کل کو میں نے پاکستان میں جا کے اگر میں نے لوگوں کے لیے اس کام کو کرنا ہے تو مجھے اس کو دیکھنا ہوگا کہ پاکستان میں پرسپیکٹیو کیا ہے, کس طرح لوگوں کی ڈائٹ اور لائف سٹائل میں ہے. تو میں نے اپنی پوری ٹیم یہاں پر ارینج کی ہوئی ہے جس کے اندر میرے پاس ڈائٹیشین ہیں, فارماسسٹ ہیں, ایجوکیٹر ہیں, جو کہ ہیلپ کرتے ہیں. بالکل بالکل, کیونکہ آپ ڈائٹ کے بغیر آپ چل ہی نہیں سکتے. ٹرو. اچھا, مگر جو اہم بات اس میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, جو سب سے پہلے اب جب ہم اس کے لیے بات کرنے لگے تھے کہ اوبیسٹی, میٹابولک سنڈروم کا مس کرنا بہت غلط ہوگا اس موقع پہ کہ کیا کہتے ہیں میٹابولک سنڈروم, ہوتا کیا ہے میٹابولک سنڈروم؟ میٹابولک سنڈروم اصل میں ابتدائی اوبیسٹی کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تقریباً سمجھیں کہ ہر چلتے پھرتے ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی افراد کو موجود ہے. یہ وہ حضرات ہیں جن کو ابھی کچھ نہیں ہوا, مثلاً تھوڑا سا وزن زیادہ ہے. اچھا. تھوڑا سا وزن زیادہ ہے ابھی. اچھا,
فار ایگزامپل آئیڈیل ویٹ. اچھا اب جیسے سوری ٹو انٹرپٹ یو لیکن اب بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ اوبیسٹی اب اس طرح موٹے نہیں ہوتے لیکن ان کی ڈبل چین ہوتی ہے, ان کا پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے, سب سے پہلے یہاں پر فیٹ آنا شروع ہوتا ہے, تو اس کو بھی ہم اوور ویٹ کہیں گے اور اس کو بھی میٹابولک سنڈروم میں ہی کہیں گے ہم لوگ, فال کرے گا وہ بھی؟ جی میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ میٹابولک سنڈروم کیا ہے, اور پھر اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو لگنا شروع ہو جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی ہے. جی ٹھیک ہے, سب سے پہلے ذہن میں رہے کہ میٹابولک سنڈروم اٹس سیلف ایک ڈیزیز کا نام نہیں ہے, یہ کلسٹر ہے کم از کم 5 سے 6 چیزوں کا. ٹھیک ہے, آپ اس کی مثال ایسے لے لیں, میٹابولک سنڈروم سے مثال ہے کہ آپ کے پاس ایک بیج ہے, اس بیج میں صلاحیت ہے ایک درخت بننے کی. کیا بننے کی؟ درخت بننے کی صلاحیت ہے, مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو موقع ملے گا تو اٹ کین گرو اے ٹری. صحیح. میٹابولک سنڈروم کے 4-5 پہلو میں چاہتا ہوں لوگ جان لیں. اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی ساری شوگر زیادہ رہتی ہے مگر ابھی شوگر کا مرض نہیں ہوا. جی. تھوڑا سا کولیسٹرول زیادہ رہتا ہے پر ابھی اتنا زیادہ کولیسٹرول کا مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. تھوڑا سا ویٹ زیادہ, ہر چیز تھوڑی تھوڑی کہ آپ نظر انداز بھی کر دیں. اوکے. ٹھیک ہے. اچھا, اور پھر اسی طرح بلڈ پریشر تھوڑا سا زیادہ رہتا ہے مگر بلڈ پریشر کا مرض نہیں ہے, برا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو میٹابولک اور سنڈروم میں ساتھ ہی فال کرتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ کریں گے تو فیٹی لیور, تھوڑا سا یورک ایسڈ زیادہ ہے, نہیں میں کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور اب کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا او ہو شوگر ہو گئی, او ہو یہ تو گردوں کا ہی مسئلہ ہو گیا, او ہو وہ جو بیج تھا اب اس میں سے کچھ نکلنا شروع ہو گیا. یہ وہ ٹائم ہے جس پہ لوگوں کو, اگر اینی باڈی ہو از لسننگ اور واچنگ دس پروگرام, if they want to take anything good from this program they need to know that if they are having metabolic syndrome or not, اور اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں. اور یہ اسی سٹیج پہ ہمارے پاس ایسی میڈیکیشنز ہیں کہ ہم اس کو ریورس کر سکتے ہیں تاکہ وہ اوپر ہی نہ جائے. یہ اصل ایریا ہے. ٹرو میڈیسنز. اب تو بہت سارے آپریشنز ہیں, ایون دو کہ بہت سارے ایسے انجیکشنز ہیں جس کے تھرو آپ کا فیٹ نکالا جاتا ہے, واقعی ایسا ہے؟ ہے, پر ذہن میں رہے کہ وہ جو فیٹ نکالا جاتا ہے وہ دراصل مرض دور نہیں کرتا, وہ خوبصورتی کے لیے. یہ ذہن میں رہے کہ بڑی ضروری بات ہے. جو آپ سرنج سے نکالیں گے فیٹ, وہ آپ کی مثال کے طور پر آپ کی فیٹ کی پاکٹس ہیں, کچھ لوگوں کو بازوں پہ, کچھ کو ٹانگوں پہ, تھائز پہ, کچھ کو بیلی پہ ہے. اب آپ فیٹ کا باہر وزن کریں اسکیل پہ تو فیٹ کا وزن بہت کم ہوتا ہے, یعنی ہوتا ہے ایک ٹیشو پیپر کی طرح ہوتا ہے. آئی مین اٹ. تو پھر آپ اتنا سارا فیٹ نکلا مگر وزن تو زیادہ کم نہیں ہوا, تو پرابلم کدھر ہے؟ پرابلم از اسٹل دیئر. اوکے. ٹھیک ہے, اس سے آپ کی لک ضرور بہتر ہوئی, تو اصل میں آپ نے وزن کرنے والی مشین سے پوچھنا ہے کہ میں کدھر ہوں. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. یو نیڈ ٹو آسک ویئر از یور ویٹ. اور جس طرح میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کی ہائٹ کے اکارڈنگ آپ کا آئیڈیل ویٹ ہے. آپ جیسے ہر ایک کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد ہے, یہ اسی طرح یاد ہونا چاہیے کہ میرا آئیڈیل ویٹ کیا ہے, میں اس سے جتنا اوپر جاتا جا رہا ہوں اتنے میرے پرابلمس ہوتے جائیں گے. دس از ویئر وی نیڈ ٹو ریممبر دس. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں, چلیں دوبارہ, فیمیلز کے لیے ایک ایوریج ہائٹ ہے 5'6" کہہ لیں, 5'6" they need to stay between 65 and 70, not more than that. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, 65 is excellent, مگر اب ویٹ بڑھتا جا رہا ہے, فرض کریں ٹھیک ہے ویٹ تھوڑا اوپر جا رہا ہے. اچھا, یہ مسائل اوور ویٹ والوں کے لیے بھی ہیں, انڈر ویٹ والوں کے لیے بھی ہیں, بندہ کرے تو کرے کیا, کہاں پر فال کرے؟ میں بتاتا ہوں, اس کی اپوزٹ اینڈ بھی ہے اسپیکٹرم کا. جیسے ایک اسکیل ہے نا, ہاں جی, تو اس میں 24 ایک طرف ہے, تو دوسری طرف آپ نے اسٹارویشن بھی تو نہیں کرنی. ہاں ایگزیکٹلی وہی کہہ رہے ہیں نا, انڈر ویٹ والے بھی یہاں پر لوگ ملتے ہیں ہمیں, اوور ویٹ والے بھی لوگ ملتے ہیں ہمیں یہاں پر, مگر انڈر ویٹ والے کم ہیں. ہاں جی, کم ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اسی بی ایم اے میں جو لویسٹ رینج ہے وہ ہے 19. اوکے, 19 سے نیچے نہیں جا سکتے ورنہ یور باڈی ول بی پور فنکشننگ ایز ویل. اوکے اوکے. یہاں پر میں وہ دوبارہ اس ٹاپک کی طرف آؤں جو آپ نے شروع میں پوچھا کہ اس سے ہمارے ریلیشن شپ پہ کیا اثر پڑتا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. میں نے اس کی ایگزامپل دی ایک پیشنٹ کی, ریئل پیشنٹ کی. ہاں بہت برا اثر پڑتا ہے, خاص طور پر میں ابھی الگ الگ میل اور فیمیل دونوں میں بتانا چاہوں گا کہ فار ایگزامپل ہم ایک میل کی ایگزامپل لیتے ہیں. میل ہو از اوبیس. میل فرض کریں اس کی ہائٹ ہے 5'7" اور اس کا ویٹ ہے 85 کلوز. بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے اس رینج. 5'7" یا 5'8" ہائٹ لگا لیں اور ویٹ 90s کے قریب ہے. اچھا ایسے اور دیکھا جائے جی میں تو بالکل ٹھیک ہوں, لوگ دیکھنے میں اسے کہیں تم تو ہیلدی ہی ہو نا, تمہیں کوئی پرابلم نہیں.
ब्लड के टेस्ट में हो सकता है कोई चीज़ ना नज़र आए, मैं बताता हूँ उसके प्रॉब्लम्स क्या होने जा रहे हैं। उससे पूछें तुम जल्दी थक तो नहीं जाते? हाँ मेरे में अब उतना कुव्वत नहीं है। अच्छा तुम मुझसे यानी पूछें कि अच्छा पहले जो सीढ़ियाँ चढ़ते थे सांस तो नहीं चढ़ता था, अब चढ़ता है? हाँ अब मैं चढ़ के ब्रेक लगाता हूँ फिर ऊपर जाता हूँ। फिर उससे ये पूछें कि तुम्हारी जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी में इसमें कोई प्रॉब्लम? कहते मुझे तो पता ही नहीं इज़्दिवाजी ज़िंदगी होती क्या। ऐसे ही बोलते। कहते कई अरसा हो गया हमारे हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप, कभी हमें पता भी नहीं। इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ सकती yes, हैं। they are present and they सिर्फ और are- सिर्फ ओबेसिटी की वजह से, मोटापे की वजह और से, अभी शुगर हुई नहीं है। ओवरवेट की वजह से कि आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। और उसका एक इलाज है, एक तो अपनी लाइफस्टाइल बेहतर करें, अपनी डाइटरी हैबिट्स को बेहतर करें, और अगर आपको लगता है कि आप ओबेसिटी का शिकार हो चुके हैं तो आप डॉक्टर फवाद से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर फवाद शहजाद वड़ाइच हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी